السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، بھارت کا فضائی نظام ایک لمحے میں بیٹھ گیا۔ دہلی کی فضا میں اڑتی سینکڑوں فلائٹس اچانک رک گئیں۔ پائلٹس چیخ اٹھے، ہماری نیویگیشن غائب ہو گئی ہے۔ کسی نے کہیں سے اتنے طاقتور سگنل چھوڑے کہ آسمان پر اڑتے جہاز زمین کا راستہ ہی بھول گئے۔ کیا یہ محض تکنیکی خرابی تھی یا کسی نے جان بوجھ کر بھارت کے ایئر ٹریفک نیٹ ورک کے دل پر وار کیا؟ 800 سے زائد پروازیں، ہزاروں مسافر اور ایک سوال جس نے سیکیورٹی ایجنسیوں کی نیندیں اڑا دیں کہ آخر یہ سگنل آئے کہاں سے تھے۔ یہ ہے وہ کہانی جس نے بھارت کی ہوا بازی کو ہلاک کر رکھ دیا، ایک ایسا واقعہ جس نے دنیا بھر کی سیکیورٹی اداروں کو چونکا دیا۔ تیار رہیں، کیونکہ یہ کہانی صرف ٹیکنیکل گلچ نہیں بلکہ ایک نامعلوم طاقت کے پوشیدہ وار کی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ دہلی کے آسمان پر آخر ہوا کیا تھا، اور دلچسپ بات آپ کو بتائیں گے کہ یہ سگنل کس نے چھوڑے تھے اور کہاں سے چھوڑے تھے۔ نومبر کی پہلی رات دہلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اچانک ایک بلیک آؤٹ جیسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کے آٹومیٹڈ سسٹم، جسے AMSS کہا جاتا ہے، نے کام بند کر دیا تھا۔ فلائٹس پلانرز رک گئے، پائلٹس کو اجازت نامے نہیں مل رہے تھے اور کنٹرولرز ہاتھ سے ڈیٹا ڈالنے پر مجبور ہو گئے، جس کا خوفناک نتیجہ یہ نکلا کہ صرف چند گھنٹوں میں 800 کے قریب پروازیں تاخیر کا شکار ہو گئیں۔ کچھ کو فضا میں چکر کاٹنے پڑے، کچھ کو واپس جانا پڑا، لیکن اصل جھٹکا تب لگا جب سسٹم ریسٹور ہونے کے بعد بھی پائلٹس کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ GPS سگنلز گڑبڑا گئے، پائلٹ چیخ اٹھے کہ ہماری مدد کرو۔ نیویگیشن سسٹمز وہ راستہ دکھا رہے تھے جو موجود ہی نہیں تھا۔ کچھ طیارے چند سیکنڈز کے لیے غائب ہو گئے اور آسمان پر کنٹرول کرنے والے ریڈارز نے انہیں مسڈ ٹارگٹس کے طور پر دیکھا۔ یہ کوئی عام خرابی نہیں تھی، کسی نے زمین سے ایسے طاقتور ریڈیو سگنل چھوڑے جو اصل سیٹلائٹ سگنلز کو دبا گئے۔ یہ عمل GPS سپوفنگ کہلاتا ہے، ایک ایسی ٹیکنالوجی جس سے جہاز کو جھوٹا مقام دکھایا جا سکتا ہے، اور اگر یہ کامیاب ہو جائے تو آسمان میں افراتفری مچ سکتی ہے۔ یہ سگنل کس نے چھوڑے؟ یہ بہت دلچسپ قصہ ہے، لیکن ابھی رکیں، اس کی بات آپ کو بعد میں بتاتے ہیں کہ سگنل کہاں سے اور کس نے چھوڑے۔ ابھی ذرا ہندوستان کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کے دعوے کا ایک پل میں ٹوٹتا ہوئے اثر کا مزہ لیں۔ سیکیورٹی ایجنسیز نے فوری طور پر تحقیقات شروع کی۔ کیا یہ کسی دشمن ملک کا سگنل تھا؟ کیا یہ سائبر وارفیئر کا ایک نیا روپ ہے، یا پھر کسی اندرونی ٹیکنیکل نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے؟ اجیت ڈول نے خود معاملہ سنبھالا اور نیشنل سائبر سیکیورٹی کوآرڈینیٹر کو رپورٹ دینے کا حکم دیا، مگر آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا وہ جعلی سگنلز کہاں سے بھیجے گئے تھے اور کس نے بھیجے۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ تھا، جیسے کوئی دروازہ بجا کر دیکھے کہ تالا مضبوط ہے یا نہیں، لیکن اگر یہ صرف آزمائش تھی تو پھر دہلی جیسے محفوظ ترین ایئرپورٹ کا سسٹم اتنی آسانی سے کیسے ڈگمگا گیا؟ ایویشن سیکیورٹی ماہرین کہتے ہیں GPS سپوفنگ کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی جہاز گرا دیا جائے، بلکہ یہ ایک وارننگ شاٹ ہوتا ہے، یعنی دیکھو ہم تمہارا سگنل بدل سکتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں دنیا کے کئی خطوں میں یہی تکنیک استعمال کی گئی، بحر اسود، مشرقی وسطیٰ، حتیٰ کہ یوکرین کے میدان جنگ میں بھی۔ اب اگر وہی سگنل بھارتی دارالحکومت کی فضا میں پہنچ گئے تو یہ ایک الارم ہے کہ سسٹم مکمل محفوظ نہیں ہے۔ حکومت نے اسے بظاہر ایک ٹیکنیکل گلچ قرار دیا، مگر سوال یہ ہے، کیا یہ گلچ اچانک بیک وقت اتنے بڑے پیمانے پر ممکن ہے؟ AMSS کے بیک اپ سسٹمز اور سرورز سب خاموش کیوں ہو گئے، اور اس لمحے GPS نیویگیشن کیوں بگڑ گئی؟ ماہرین کے مطابق یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا، کسی نے کہیں سے سسٹم کے اعصاب پر ہاتھ رکھا تھا، لیکن یہ ہاتھ کس کا تھا؟ لیکن یہ راز صرف بھارتیوں کی نظر میں ہے۔ جناب، ہر بات بتانا ضروری تھوڑی ہوتا ہے۔ بھارت والوں سمجھ جاؤ یہ سگنل کس نے اور کیوں چھوڑے تھے۔ یہ سگنل وہی چھوڑ سکتا ہے جس کا لوہا حال ہی میں پوری دنیا نے مانا، جس کی جنگی اور پیشہ ورانہ طاقت کا امریکہ بھی معترف ہو گیا۔ اس کے بعد ایران بھی تعریفیں کیے بغیر نہ رہ سکا۔ تو سمجھ جاؤ، پاکستان کے ساتھ سوچ سمجھ کر زور آزمائی کرنا، ورنہ یہ تو صرف ایک ٹریلر تھا، اصلی فلم ابھی باقی ہے، کیونکہ ابھی تو صرف مسافر فلائٹس ہی کو بھٹکایا گیا ہے۔ اصل میں تو یہ ایک پیغام ہے کہ اپنے جنگی جہازوں پر کنٹرول رکھنا، یہ نہ ہو کہ ان کے سگنلز کو بھٹکا کر تمہارے اوپر ہی گرا دیا جائے، یہ نہ ہو پائلٹس کو کراچی دکھائی دے رہا ہو اور اصل میں وہ دہلی میں ہی اڑ رہا ہو۔
ناظرین، یہ واقعہ صرف بھارت کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک سبق ہے کہ جدید جنگ اب بندوقوں سے نہیں، سگنل سے لڑی جاتی ہے، جہاں ایک غلط فریکوینسی پورے ایئرپورٹ کو مفلوج کر سکتی ہے۔ آج دہلی، کل کوئی اور شہر، سوال وہی ہے، کیا ہم آسمان پر بھی محفوظ ہیں؟ دہلی کی اس رات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آسمان پر امن صرف اس وقت ہے جب تک سگنل وفادار ہیں، اور اگر سگنل بے وفا ہو جائیں تو جہاز صرف فضا میں نہیں، حقیقت اور فریب کے بیچ اڑنے لگتے ہیں۔ لیکن وہ فریب کس نے رچایا، یہ شاید اب آنے والا وقت ہی بتائے گا، کیونکہ اس وقت صرف ایک چیز یقینی ہے، کس نے سگنل سے کھیلا ہے۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔